السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام آداب اختلاف کورس کا آج 8واں اور آخری لیکچر ہے۔ کل ہم نے اتفاق اور اجتماعیت کی برکات، ثمرات اور فوائد کو ذکر کیا، جس کے شروع میں ہم نے 2 احادیث نقل کیں، جس کا مفہوم یہ تھا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور جب کہ جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم مضطرب اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی ایک مسلمان جب کسی تکلیف میں ہو، یا ایک مسلمانوں کا ایک گروہ کسی تکلیف میں ہو، تو سارے مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں اور اس مسئلے کے حل کی طرف جو ہے وہ توجہ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک حدیث ذکر کی جس میں اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے لڑائی سے دستبردار ہونے کی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ جنت کے درمیان میں ایک گھر ملنے کی بشارت دی گئی تھی، کہ کوئی بندہ اپنے حق پہ ہوتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ اجتماعیت برقرار رہے اور لڑائی کی کوئی صورت نہ بنے، تو وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے درمیان میں اس ایک گھر کا میں ضامن ہوں۔ پھر ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 46 کو یہاں ذکر کیا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ آپس میں جھگڑا اور اختلاف نہ کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اجتماعیت سے ایک تو طاقت آتی ہے، انسان طاقتور ہوتا ہے، معاشرہ طاقتور ہوتا ہے، اور دشمنوں پر رعب پڑتا ہے۔ اور اگر اجتماعیت نہیں ہوگی تو یہ دونوں ثمرات جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ پھر ہم نے ایک اور حدیث ذکر کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم تھا کہ شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے، اور بھیڑیا جو ہے وہ اس بکری پہ حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے ہٹ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک کسان کا بھی واقعہ ذکر کیا جس نے اپنے بچوں کو بلایا اور وہ لکڑیاں توڑیں اور نہیں ٹوٹی، ایک توڑی تو ٹوٹ گئی۔ پھر ہم نے بتایا کہ تتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا تو اس وقت کوے کے حلال و حرام کو لے کے مناظرے ہو رہے تھے۔ اندلس کا ہم نے پورا ذکر کیا۔ پھر ہم نے نمازوں کی اور جمعے کی اور عیدین کی جو اسلام میں ترتیب ہے اور اس کا جو ایک فائدہ ہے اس کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ اور آج ہم ذکر کریں گے کہ اگر اختلاف ہو جائے تو اس میں اسے کیسے ہینڈل کیا جائے، کیسے ڈیل کیا جائے۔ ویسے تو اصولی طور پہ اس پہ 2-3 لیکچرز ہونے چاہیے تھے اور اس کے بے شمار نکات تھے، لیکن چونکہ ہمارا یہ آخری لیکچر ہے اور ہم نے اسی کے اندر اس کو ذکر کرنا ہے، تو ہم چند ایک صرف چیزیں اس میں ذکر کریں گے۔ باقی ماشاءاللہ آپ سب حضرات ذمہ دار بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ ملتی جلتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر اختلاف ہو جائے تو ہمیں بات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ جس بات میں اختلاف ہو رہا ہے وہ اصل میں وہ بات کیا ہے، اور جو میں بات کر رہا ہوں وہ بات اصل میں کیا ہے۔ اس چیز کی تحقیق پہلے کرنی چاہیے اگر اختلاف ہو جائے تو۔ پھر اگر تحقیق کر لی جائے تو معاملہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور اس میں چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ غیر تحقیق شدہ بات کو تحقیق شدہ بات کی طرح بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کسی سطح پہ، مذہبی، سیاسی، میاں بیوی کا ہو، خاندانی ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کا اختلاف ہو، ہمارے ہاں ہماری ایک معاشرتی بیماری ہے بہت بڑی کہ ہم غیر تحقیق شدہ بات کو، جس پہ ہم نے تحقیق نہیں کی ہوتی، اتنے اٹل انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہ بات تحقیق شدہ ہو، اور جب بعد میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میں نے بات اتنا جذبات میں کہہ دی تھی تو اس کی تحقیق ہی نہیں ہے، تو پھر انسان بڑا کچا پڑتا ہے۔ پھر اس دیکھنے سننے والے بھی کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ کمزور گفتگو کرتا ہے، اس کی گفتگو کوئی مضبوط گفتگو نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز سے بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے ہاں اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو گفتگو 80% غیر تحقیق شدہ باتوں پہ ہی ہوتی رہتی ہے۔ ہمیں بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے زبان سے جچے تلے الفاظ نکالنے چاہیے۔ بغیر تحقیق شدہ بات کو تحقیق شدہ بات کی طرح ہمیں بیان نہیں کرنا چاہیے۔
اور پھر ہمیں اس میں اختلاف ہو جائے تو ایک کام اور کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے مثبت پہلو سوچا جائے۔ ایک بات سے دو پہلو نکل رہے ہیں، مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے، تو سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مثبت پہلو سوچیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے، یا یہ بات ایسے ہو گئی ہے، یا کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، تو سب سے پہلے آپ اس کا مثبت سوچیں کہ اس نے یہ کام یہ اس بہتری کے لیے کیا ہوگا۔ اور اگر آپ مثبت سوچیں گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ لڑائی یا جھگڑا یا فساد یا اختلاف تو اس وقت ہوگا نا کہ جب آپ منفی سوچیں اور منفی بات کی طرف جائیں۔ تو اگر مثبت سوچیں گے تو غلط فہمی نہیں پیدا۔ ہمارے ہاں غلط فہمی کی بنیاد ہی، آپ یقین کریں، ہمارے ہاں جتنی بھی، وہ میاں بیوی میں ہوں، وہ خاندان میں ہوں، سیاسی مذہبی جتنی بھی لے لیں آپ، سارے اختلافات میں اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہم منفی چیز کو پہلے لیتے ہیں اور مثبت کو لیتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی خیریں جتنی بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی منسلک ہو گئی ہیں، اور اگلا بندہ جو ہے وہ کوئی خیر کی بات کر ہی نہیں سکتا، کوئی خیر کا کام کر ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے جو کام ہم نے کرنا ہے، وہ کوئی بھی کام ہو جائے، کوئی بھی اختلافی بات ہو جائے، کچھ ہو جائے، سب سے پہلے مثبت پہلو سوچیں۔ اور آپ یقین کریں کہ جب آپ مثبت پہلو سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ کی اپنی شخصیت میں بھی نکھار آئے گا اور لوگ آپ کو ذمہ دار سمجھیں گے۔ وگرنہ تو ہم منفی بات سوچتے ہیں اور ویسے گفتگو یا ویسے ریئیکٹ کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بات ایسے تھی نہیں، تو انسان کا اپنا وزن ہلکا ہوتا ہے۔ یہ کچی گفتگو کرنا یا کچے کام کرنا، یہ انسان کو زیب ہی نہیں دیتا۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز کا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنے دائرہ کار سے باہر کی چیزوں سے دور رہا جائے۔ یعنی کہ ایک چیز ہمارے دائرہ کار میں ہی نہیں آتی۔ ابھی مثال کے طور پر میں نے ڈاکٹری کو پڑھا ہی نہیں ہے، اور میں بیٹھ جاؤں یہاں اور ڈاکٹروں کی تھیوری ایسے بیان کروں جیسے وہ تھیوری لکھی میں نے یا بنائی میں نے ہے، تو یہ کتنی ایک احمقانہ یہ کام ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک چیز ہمارے دائرہ کار میں ہی نہیں آتی، تو اس میں ہمیں کمنٹ پاس کرنے کا کیا فائدہ، یا کیا ضرورت پیش آ گئی، اتنی مطلب کیا مسئلہ پیش آ گیا کہ ہم اس میں، جب ہم ایسا کرتے ہیں کوئی اختلاف کے دوران، یا یہ عموماً یہ موجب اختلاف بھی چیز بن جاتی ہے، یہ اختلاف کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے چیز۔ اپنے دائرہ کار سے نہیں باہر نکلنا چاہیے۔ جو ہمارا دائرہ کار ہے ہمیں اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ہم مذہبی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، ہم ایسے بیٹھ کے جو ہے وہ مذہبی معاملات میں ہم بیٹھ کے ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے سارا دین ہم نے قلم بند کیا ہے، اور سیاسی معاملات میں ہم ایسے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے دنیا کی سیاست جو ہے وہ ہمارے دم قدم سے چل رہی ہے۔ ان چیزوں سے اور ان چیزوں کو اس سطح پہ ڈسکس کرنے سے کوئی شخصیت میں کوئی نکھار نہیں آتا، یا انسان کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے ان چیزوں سے۔ جو چیزیں آپ کے دائرہ کار میں نہیں ہیں، آپ ان چیزوں سے دور رہیں، ان پہ آپ نہ بیسیں اور ان سے آپ اجتناب کریں، تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہو جائے گی۔ اور پھر اسی طرح جو چیز آپ کے علم میں نہیں ہے، اس پر محض سامنے والے کی مخالفت میں ڈٹ جائیں، اسے بیان کرنا شروع کر، نہیں جی بات تو ایسے ہی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جو بات میں یہ جو میں نے کر دی یہ ایسی، اور مقصود صرف یہ ہو کہ جو فریق مخالف ہے اسے نیچا دکھایا جائے یا اسے کمزور کیا جائے۔ اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ اس طرح کی حرکت کرنے سے کبھی بھی جو ہے وہ اختلاف رحمت نہیں ہوتا، ہمیشہ پھر وہ زحمت ہی بنتا ہے، اور اس طرح دلوں میں نفرتیں اور کدورتیں پیدا ہوتی ہیں جو دوریوں کا سبب بنتی ہیں۔ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے تو آپ اس پر کیوں آپ لب کشائی کرتے ہیں؟ مجھے ابھی وہ صحیح طرح حوالہ یاد نہیں آ رہا۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ لا ادری یعنی میں نہیں جانتا، یہ آدھا دین ہے۔ اس کو آدھا دین کہا گیا کہ جو چیز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ ایک مجمع لگا ہوا ہے یا کہیں آپ چودھری بنے بیٹھے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا اور کوئی گفتگو کسی موضوع پہ چل پڑی ہے، آپ کو نہیں پتہ، آپ نہ لب کشائی کریں، آپ کہیں کہ بھئی میں نہیں جانتا۔ اگر وہاں اپنی جس کو کہتے ہوتے ہیں ہم جھوٹی چودر کہہ دیتے ہیں پنجابی میں، اپنی جھوٹی شان کے لیے، اپنی جھوٹی عزت کے لیے ہم وہاں کوئی بات کر دیں ایسے ہی، اور وہ بعد میں پتہ چلے کہ یہ بات تو ایسے تھی نہیں، تو اس کا کتنا نقصان ہوگا۔ لا ادری، یہ بات ذہن میں رکھیں، لا ادری
آدھا دین ہے، لا ادری میں نہیں جانتا، یہ آدھا دین، اسے آدھا دین کہا گیا ہے۔ اور اس میں جو کرنے کے کام ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جن چیزوں میں دو مختلف آراء ہو کے نافذ العمل ہونے کی گنجائش ہو وہاں سختی نہ کی جائے، یعنی کہ دو مسئلے ایسے آگے کہ شریعت میں دونوں کی گنجائش ہے تو پھر اڑا نہ جائے، پھر ایک پہ اڑ نہ جائے کہ یہ بس یہ وہ دوسرا تو ہے ہی نہیں، یہی ہے۔ جب شریعت میں دو کی گنجائش ہے تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو لے کے ایسے ہی فضول قسم کی باتیں بحثیں کرنے کا اور اڑنے کا؟ ہمیں کیا حق ہے، ہمیں کس نے حق دیا جب شریعت میں دونوں کی گنجائش ہے؟ اس طرح یہ صرف شریعت میں ہی نہیں ہے، یہ ہر معاملے میں، یعنی دیکھیں اب سیاسی پارٹیوں میں ہے، ہر پارٹی میں کوئی نہ کوئی 1 2 4 5 اچھے انسان تو ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ وہ اچھے کام بھی تو کرتی ہے، تو ہم جب ان کی تکذیب کرتے ہیں تو ہم ان کا جو اچھا کام ہوتا ہے اسے بھی ہم اسی کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ذمہ دارانہ گفتگو یا کوئی ذمہ دارانہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ اپنے دل پہ جبر کریں، اپنے نفس کو ماریں اور جو ٹھیک ہے اسے ٹھیک کہیں، جو غلط ہے اسے غلط کہیں، اور جو اگر دو مختلف آراء ہوں، دو مختلف رستے ہوں، دو مختلف طریق ہوں تو پھر وہاں جو رخ آپ نے اختیار کیا اس پہ سختی نہ کریں، پر نرمی کریں۔ اگر آپ ایک چیز آپ کو ایسے پسند ہے دوسرے کو ویسے پسند ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ چیز میاں بیوی میں آ جائے اور خاندانوں میں آ جائے، سیاست میں، مذہب میں آ جائے تو کتنی چیزوں سے پوری قوم جو ہے وہ نجات حاصل کر لے اور اس سے چھٹکارا مل جائے، یقین کریں۔ اور اس میں ایک اور کرنے کا بہت ضروری کام ہے، بہت ضروری کام ہے، بہت ضروری کام ہے۔ دلائل یا حالات سے ثابت ہو جائے نا کہ آپ غلط ہیں تو اسے فوراً تسلیم کر لیں۔ ہمارے یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بحث ہو رہی ہے اور بحث برائے بحث ہو رہی ہے اور مخالفت برائے مخالفت ہو رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے اس چیز کو۔ آپ غلط ہیں تو غلط پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو آپ نہیں مان رہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، تو کوئی انسانوں والی، میں تو اسے انسانوں والی بات ہی نہیں سمجھتا ہوں۔ آپ سے غلطی ہو گئی اسے فوراً تسلیم کریں۔ آپ کی غلطی کو تسلیم کرنے سے اگلے بندے کے دل میں آپ کی عزت بڑھے گی۔ میاں بیوی کا معاملہ ہے، خاندان کا معاملہ ہے، سیاسی ہے، مذہبی ہے، آپ سے کوئی بحث میں یا آگے پیچھے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی جملہ ایسا بول ہو گیا اور آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ میں غلط تھا، فوری طور پہ تسلیم کریں، معذرت کریں۔ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، اس کو ہم بالکل چھوڑ چکے ہیں یا بھول چکے ہیں۔ اور ایک اور بات اس میں بڑی ضروری ہے کہ اختلاف میں ذاتی اناد کو شامل نہ ہونے دیں۔ جیسے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ آپ سب حضرات کے گوش گزار کیا تھا۔ ذاتی اناد سے بچیں۔ یہ تو آپ سمجھ لیں کہ میری دستبستہ گزارش ہے کہ اپنی زندگیوں سے ذاتی اناد کو، بغض کو، کینے کو نکال دیں، اس کو ختم ہی کر دیں، یہ چیپٹر ہی کلوز کر دیں۔ یقین کریں کہ زندگی جو ہے وہ دنیا میں جنت بن جائے گی۔ اور اختلاف میں کرنے کا کام یہ بھی ہے کہ صرف حق کی جستجو ہو، اسی کو غالب رکھیں۔ اگر حق کی جستجو نہیں ہوگی تو پھر ہم وقت ہی ضائع کریں گے، ٹائم ضائع کریں گے، اور کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی ایمان اور سلامتی کے بعد وقت ہے۔ اور جو اس لمحے میں جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ جو لمحہ جب ماضی بنے گا تو پوری کائنات خرچ کر کے بھی یہ لمحہ واپس نہیں آ سکتا۔ وقت جو ہے وہ گیا واپس نہیں آتا کبھی بھی۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے، اسے اپنی زندگی میں وقت کو جتنا قیمتی بنا سکتے ہیں وقت کو قیمتی بنائیں، اور اس کو قیمتی بناتے ہوئے بحث میں، اختلاف میں صرف حق کی جستجو کو غالب رکھیں، اس کو لغویات میں یا اس کو وقت ضائع کرنے میں یا اس کو مزہ لینے میں ان سب چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اختلاف میں مقصود صرف اور صرف حق کی جستجو ہو، اور اختلاف میں فریق مخالف کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، یا پھر وہ ذاتیات والی بات آ جائے گی۔ اختلاف ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، اختلاف ہو گیا، ابھی آپ اس اختلاف کو لے کے اگلے بندے کو رگیدنا شروع کر دیں، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا شروع کر دیں، تو یہ کبھی عمل ہے، اسے کبھی بھی اچھا نہیں کہا جا سکتا، نہ اسے اچھا سمجھا جا سکتا۔ اس سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات، بہت اہم بات ہے، بہت اہم، بہت توجہ طلب بات ہے کہ اختلاف میں دوسرے
فریق کی کم علمی یا اس چیز کو نہ جاننے یا اس معاملے میں انجان ہونے کو تانا نہ بنائیں اور اس کی تصحیح نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ اگر دو فریق آپس میں کسی معاملے میں الجھ گئے یا بحث گئے، ممکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک فریق کو اس چیز کو لے کر زیادہ علم ہوتا ہے، ایک کو کم علم ہوتا ہے، یا ایک انجان ہوتا ہے اس معاملے میں، اس نہ جاننے کو تانا نہیں بنانا چاہیے، اور اس کی چیز کو لے کے اس کی تصحیح نہیں کرنی چاہیے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، مجلس میں اسے مطعون نہیں کرنا چاہیے۔ اس چیز سے بہت بچنا چاہیے۔ یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمزوری ہے، بہت کمی ہے۔ میاں بیوی ہیں، اگر بیوی کو کسی بات کا نہیں پتہ تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا تانا نہ بنائے، اور اگر شوہر کو نہیں پتہ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا تانا نہ بنائے۔ یہ ایسے ہی ہے اب سیاست میں دیکھ لیں کہ ہمارے جو ٹاک شوز ہیں وہ اس چیز سے کتنا بھرے ہوئے ہیں، اور ہمارے مذہبی اختلافات بھی اس چیز کی نظر ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم اگر کسی نے کوئی بات کر دی ہے تو پھر اگر اس سے غلط بات ہو گئی ہے تو وہ غلط بات کر کے بیچارہ جائے گا کہاں، اس نے رہنا نہیں ہے یہاں، اور ہمارا تو یہ قومی اخلاقی اور مذہبی فرض ہو جاتا ہے نا پھر کہ ہم اس کی کم علمی کو یا اس کے انجان ہونے کو رگیدیں نہ، تو یہ تو ہمارا اخلاقی فرض ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں ہر سطح میں بچنا چاہیے۔ یہ چند گزارشات تھیں، یہ چند درخواستیں تھیں دس بستہ جو ان 8 دنوں میں آپ سب کے گوش گزار کی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ اس سے سیکھا بھی ہوگا، اور امید ہے کہ آپ اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی لے کے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہماری زندگی سے پریشانیوں کو ختم فرمائے، آسانیوں میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں یہ گزارش ہے کہ میری کسی بات سے یا میرے کسی جملے سے آپ میں سے کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو یا آپ لوگوں کو وہ برا لگا ہو تو مجھے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں گناہ گار انسان ہوں، اونچ نیچ ہو سکتی ہے گفتگو میں، میں دس بستہ معذرت خواہ ہوں آپ سب سے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔